على رسوله الكريم وعلى الطيبين الطاهرين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. سورہ النساء میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اگر تم گناہان کبیرہ سے اجتناب کرو گے اور بچو گے تو میں تمہارے دوسرے گناہ چھوٹے گناہ میں معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت میں جگہ عطا کروں گا. گناہان کبیرہ ارشاد ہے کہ کسی گناہ کو گناہ صغیرہ یا چھوٹا گناہ نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ کوئی گناہ بھی کثرت کے ساتھ اگر کیا جائے تو اس کا شمار کبیرہ میں ہوتا ہے. یا کسی گناہ کو بھی چھوٹا سمجھنا ہی نہیں چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی چھوٹی ہوتی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے صلی علی محمد وعلی محمد پوچھا ایک شخص نے کہ گناہان کبیرہ کون کون سے؟ امام نے ارشاد فرمایا وہ گناہان کبیرہ جو ہمارے حوالے سے ہمارے ساتھ متعلق ہیں، وہ ساتھ جو لوگ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں لیکن انہیں ہمارا حوالہ ہے، ہماری ذات کے حوالے سے گناہان کبیرہ کرتے ہیں، وہ ساتھ. نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا. نمبر 2 کسی انسان کو ناحق قتل کرنا. نمبر 3 یتیم کا مال کھانا. نمبر 4 والدین کو دکھ لینا. نمبر 5 کسی پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگانا. نمبر 6 میدان جنگ سے بھاگنا. نمبر 7 ہمارے حق کا انکار کرنا. پوچھنے والے نے پوچھا مولا یہ جو آپ نے شمار فرمائے یہ گناہان کبیرہ ہیں لیکن آپ کے ساتھ تعلق کے ساتھ یعنی ہمارے تعلق ہمارے واسطے کے ساتھ انسان ان 7 گناہان کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، کس طرح؟ امام نے ارشاد فرمایا ہمارے ساتھ ان کا تعلق اس طرح ہے، ان 7 طریقوں کے ساتھ ہمارے ساتھ نا انصافی کرتا ہے. ان 7 چیزوں کے ذریعے سے ہمارے حقوق کو ادا نہیں کرتا. اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا اللہ نے قرآن مجید میں ہماری ولایت کو واجب قرار دیا.
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری ولایت کا اعلان فرمایا، نہ صرف یہ کہ اعلان فرمایا بلکہ لوگوں سے کہا کہ علی ابن ابی طالب سے بیعت لو، اور غدیر خم کے مقام پہ خیمہ نصب کیا گیا۔ اس خیمے کے 2 دروازے تھے، اس خیمے میں مولا امیر علیہ السلام کو بٹھا دیا گیا تھا۔ سب صحابیوں سے کہا گیا تھا کہ علی کے ہاتھ سے بیعت کرو، اور بیعت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دروازے سے داخل ہوتے جاؤ، علی کے ہاتھ پہ بیعت کر کے دوسرے دروازے سے نکلتے جاؤ۔ اللہ نے قرآن مجید میں ہماری ولایت کا اعلان فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان بھی فرمایا اور بیعت بھی لی، لیکن لوگوں نے ہماری ولایت کا انکار کیا۔ لوگوں نے ہماری ولایت کا انکار کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کی بات بھی نہ مانی، لوگوں نے اللہ کے رسول کی بات بھی نہ مانی، گویا کہ لوگوں نے اللہ کو جھٹلایا اور اللہ کے رسول کو بھی جھٹلایا۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلائے وہ ایک قسم کا شرک ہے، اور شرک گناہان کبیرہ میں سے ہے، اور یہ وہ لوگ گناہ کرتے ہیں، یہ گناہان کبیرہ ہمارے حق کو تسلیم نہ کرنے والے۔ دوسرا گناہ کبیرہ جس کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، کسی ناحق بندے کا قتل کرنا۔ یہ ویسے بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن جو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے تعلق ہمارے واسطے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، وہ ہمارے بھی مجرم قرار پاتے ہیں۔ وہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں آپ کے خاندان والوں کے ساتھ اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اور اس شہادت کی، اس قتل کی کسی قسم کی ان کے پاس کوئی دلیل نہ تھی۔ یہ قتل ناحق تھا، اور شہدائے کربلا کا قتل جو ہے وہ ہمارے حق میں گستاخی تھی، اور یہ گناہ کبیرہ۔ تیسرا، یتیم کا مال کھانا۔ یتیم کا مال کھانے کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ارشاد فرمایا، خالق کی کائنات نے ہمارا حق قرآن مجید میں ذی القربیٰ کے ساتھ ثابت کر دیا کہ ذی القربیٰ اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو قریبی ہیں، ان کا تمہارے مال میں حصہ ہے۔ لوگوں نے اپنے مال میں سے ہمارا حق ہمیں ادا نہیں کیا، گویا ہمارا حق کھایا، اور یہ حق کھانا سادات اعظام ہماری اولاد جو یتیم ہو چکے ہوں گے، ان کا حق چھین لینا ہمارے حق میں یہ نا انصافی تھی، اور ہمارے حق میں نا انصافی کر کے وہ لوگ گناہ کبیرہ کا یہ مرتکب ہوئے۔ جبکہ مال فے بھی ہمارا تھا، جبکہ مال انفال بھی ہمارا تھا، جبکہ مال خمس بھی ہمارا تھا، لوگوں نے ہم سے چھین لیا اور ہمیں نہ دیا۔ یہ مال کھا کے لوگوں نے ہمارے ذریعے سے ہم پہ ظلم کر کے یہ گناہان کبیرہ کا ارتکاب کیا۔ والدین کو دکھ دے کر ہمیں اذیت دی گئی، اپنے والدین کو دکھ دے کر بھی آپ اپنے والدین کے ساتھ اگر کوئی نا انصافی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تو گناہان کبیرہ ہے۔ لیکن معصوم نے ارشاد فرمایا، ہمارے حوالے کے ساتھ لوگ ہم پہ نا انصافی کرتے ہیں اور ظلم کا اور اس جرم کا، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں، اس طرح کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے روحانی باپ ہیں، اور خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا
المومنین ہیں، لہذا ساری جتنی بھی امت ہے اس پہ جو ظلم کرے گا اور خصوصاً ہماری اولاد پہ ہمارا حق نہیں دے گا، خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ساری اولاد پہ جو ظلم ہوگا وہ ظلم بھی ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام پہ ہوگا۔ گویا کہ ہمارے ذریعے سے یہ وہ گناہان کبیرہ تھے جو اپنی ذات میں خود بھی گناہان کبیرہ تھے، لیکن لوگ اس گناہان کبیرہ کو ہمارے ذریعے سے یعنی ہمارے تعلق کے ساتھ بھی اس کا ارتکاب کرتے ہیں، اور گناہان کبیرہ جو ہیں خالق نے ارشاد فرمایا اگر اس کی توبہ کر لی جائے سچے دل کے ساتھ اور آئندہ وہ جرم نہ کرنے کا اللہ کے ساتھ وعدہ کیا جائے تو خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ دوسرے گناہ جو ہیں وہ بھی معاف کر دوں گا اور میں تمہیں جنت میں جگہ عطا فرماؤں گا، جو کہ مدخلاً کریمہ ہے۔ صلوات ان گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے والدین کے ساتھ نا انصافی کرنا، والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا، والدین کے حقوق ادا نہ کرنا۔ والدین کے حقوق ادا نہ کرنے میں جو فرامین معصومین علیہ السلام ہیں وہ میں آپ کے سامنے 4-5 پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ والدین کی عظمت اور ان کا مقام خالق کی کائنات اور معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاث لم یجعل اللہ عز وجل لأحد فیہن رخصۃ، 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں کسی کو کوئی چھوٹ نہیں ہے، کسی کو کوئی رعایت نہیں ہے، ہر ایک کے لیے وہ ضروری ہے۔ کیا؟ اداء الامانت الی البر والفاجر، اگر کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھی ہے تو یہ امانت کا واپس پلٹانا آپ پہ واجب ہے، چھٹی نہیں ہے، چاہے امانت والا فاسق فاجر کافر ہو یا مسلمان ہو۔ مسلمانوں کی بھی امانت کا واپس پلٹانا اور کافروں کی مشرکوں کی بھی امانتوں کو واپس پلٹانا ایسا فرض ہے جس میں کسی قسم کی کوئی رخصت اور چھٹی نہیں ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ پہ یہ کام کر کے عملاً بتایا کہ وہ جو میری جان کے دشمن ہیں ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کافروں کی بھی امانت میں خیانت کی جائے۔ والوفاء بالعہد للبر والفاجر، اگر آپ نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے تو وعدہ کا وفا کرنا آپ پہ ضروری ہے، واجب ہے، لازم ہے، چاہے وعدہ آپ نے کسی مومن مسلمان کے ساتھ کیا ہے یا کسی فاجر مشرک کافر کے ساتھ کیا ہے۔ تیسری بات بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ ہر ایک پہ ضروری ہے، چاہے انسان کے والدین برین کانا او فاجرین، مسلمین کانا او کافرین، نیک ہوں یا بدکار ہوں، والدین مسلمان ہوں یا کافر ہوں، ان کے ساتھ نیکی کا حکم ہے، کسی قسم کی چھٹی اور رخصت نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ، جو ہر جمعے والے دن اپنے والدین کی قبر کے لیے جاتا ہے یا ان میں سے کسی ایک کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ قبرستان میں والدین مدفون ہے یا کوئی ایک والد یا والدہ، دونوں کی زیارت کے لیے جاتا ہے جمعے والے دن، یا ایک کی ہی قبر ہے دوسرا بھی زندہ ہے تو اس کی زیارت کے لیے جاتا ہے جمعے والے دن، غفر لہ وکتب برا،
خالق کائنات اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کو نیکوکاروں میں شمار فرماتا ہے۔ غفر اللہ، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میں نے گزارش کی تھی کسی ایک درس میں کہ کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو گناہ معاف کرا دیتی ہیں اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا، والدین کے حقوق پورے کرنا، یہ ایسی نیکی ہے جس نیکی سے بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور والدین کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ ناراضگی، لڑائی جھگڑا رکھنا ایسا گناہ ہے جن سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں انسان کی۔ رویہ اول ما كتب اللہ فی اللوح المحفوظ، روایت کی گئی ہے کہ لوح محفوظ پہ سب سے پہلی جو بات لکھی گئی ہے وہ یہ روایت ہے کہ لوح محفوظ پہ سب سے پہلی جو بات لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کیا؟ انی لا الہ الا انا، میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ من رضی عنہ والدہ فانا عنہ راض، مجھے تو اپنا معبود مانو، اور اس کے بعد بات یہ ہے کہ جس بندے کے ساتھ اس کے والدین راضی ہیں، اللہ ارشاد فرما رہا ہے میں بھی اس کے ساتھ راضی ہوں۔ یعنی لوح محفوظ سے یہ بات لکھی ہوئی ہے، ہر بات سے پہلے یہ لکھا ہوا ہے، ہر بات سے پہلے یہ لکھا گیا ہے کہ جو جس کے والدین اس پر راضی ہیں، میں اللہ بھی اس پہ راضی ہوں۔ فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یفتح ابواب السماء بالرحمت فی اربع مواضع، چار مقامات پر، چار مواضع پر اللہ کی رحمت کے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، آسمان کے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں چار مقامات پر۔ کب؟ عند نزول المطر، جب بارش ہو رہی ہو تو اللہ کے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وعند نظر الوالد فی وجہ الوالدین، جب کوئی بیٹا یا بیٹی اپنے والدین کے چہرے کی طرف پیار، محبت، شفقت کے ساتھ دیکھتا ہے تو آسمان کے رحمت کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے۔ وعند فتح باب الکعبہ، جس وقت خانہ کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے اللہ کے رحمت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ وعند نکاح، جب نکاح ہو رہا ہو تو نکاح کا وقت بھی ایسا عظیم بابرکت صاحب شرف وقت ہوتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور معصوم کا فرمان ہے کہ یہ وہ مواقع ہیں جن مواقع پہ مانگی ہوئی دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ بارش برس رہی ہو، دعا مانگو، قبولیت دعا کا وقت ہے۔ نکاح ہو رہا ہو، دعا مانگو، نکاح کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہے۔ ایک اور وقت ہے کہ جب والدین اپنی اولاد کے لیے دعا مانگ رہی ہوں تو والدین کی اپنی اولاد کے حق میں مانگی ہوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اربع من کن فیہ من المؤمنین اسکنہ اللہ فی اعلی علیین، مومنوں میں سے اگر کسی مومن میں یہ چار صفتیں موجود ہیں تو اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے گا، فی غرف فوق غرف، اور اچھے اچھے اعلیٰ قسم کے کمروں میں ان کو جگہ عطا فرمائے گا، فی محل شرف کل شرف، اور مکمل سیف شرف اور عزت والے مقام میں اس بندے کو اللہ جگہ عطا فرمائے گا، اس کو جس میں چار صفتیں موجود ہوں گی، جس میں چار صفتیں موجود ہوں گی۔ کون کون سی؟ من انفق علی والدہ، جو اپنے والدین پہ پیسہ خرچ کرے، جو اپنے والدین پہ رقم خرچ کرے، وقت دے، اپنی دولت خرچ کرے، اپنا وقت دے، اپنی عمر کا بیشتر حصہ والدین کی خدمت میں گزارے۔
ورفقا بہما، جو اپنے والدین کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے۔ نمبر 3 وبرہما ولم یحزنھا، تیسری چیز ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، ولم یحزنھا، چوتھی بات یہ ہے جو اپنے والدین کو غمناک نہ کرے، رنجیدہ نہ کرے، دکھ نہ دے، حزن و ملال کا شکار نہ کرے، اللہ اس کو قیامت والے دن اعلیٰ علیین میں بلند مقام میں بنے ہوئے بلند ترین صاحب عزت و شرف کمروں میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان کو جس میں یہ 4 صفتیں ہوں گی، اور یہ چاروں صفتیں والدین کے متعلق ہیں۔ پہلی صفت پھر گن کے بتاؤں، پہلی صفت یہ ہے کہ والدین پہ خرچ کرے، دوسری ہے کہ والدین کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے، تیسری ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کرے اور ان کو رنجیدہ نہ کرے، ان کو ناراض نہ کرے۔ روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے والد کے چہرے کی طرف پیار اور محبت شفقت کے ساتھ والدین کے حق کو سن کر ان کے حق کی معرفت کے ساتھ اپنے والدین کے چہرے کی طرف دیکھے، روایت میں ویسے والد کی بات ہے، والد کے چہرے کی طرف دیکھے، باپ کے چہرے کی طرف دیکھے، اللہ اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حج بھی وہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، عمرہ بھی وہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ ایک ہی سین میں، ایک ہی گھر میں اولاد اور والدین ہوتے ہیں، تو والدین کی چہرے کی طرف کئی مرتبہ آنکھ اٹھ جاتی ہے اور چہرے کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنی مرتبہ بھی دیکھے گا حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ اس نے سوال کرنے والے نے پھر سوال دہرایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو کتنی دیر تک سوال دہرائے گا؟ جواب دوں گا قیامت تک کے لیے بھی اس سوال کو دہرایا جاتا رہے تو میں یہی جواب دوں گا کہ جتنی مرتبہ بھی کوئی اولاد اپنے والدین کے خصوصاً والد کے چہرے کی طرف دیکھے تو اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ جو والدین کا نافرمان ہو وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، جنت میں جانا دور۔ جو والدین کا نافرمان ہو وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، اور جنت کی خوشبو کتنی دور تک جاتی ہے؟ 500 سال کی مسافرت، 500 سال کی مسافت تک جنت کی خوشبو جائے گی۔ اور جو شخص والدین کا نافرمان ہے وہ جنت کی یہ خوشبو بھی، یعنی گویا کہ 500 سال کی سفر کی دوری سے بھی دور ہوتا ہے وہ بندہ جنت الفردوس سے۔ والدین کا مقام اللہ، محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کے بعد سب سے اولا، سب سے اعلیٰ، سب سے ضروری اور سب سے واجب تر حق جو ہے وہ بندے کے اوپر اس کے والدین کا ہے۔ والدین کے حقوق ادا کرنا انسانیت کا بھی تقاضا ہے، اسلام اور ایمان کا بھی تقاضا ہے۔ آپ سب کے ایک دوسرے پہ حقوق ہیں، لیکن سب سے کبھی ترین جو حق ہے وہ والدین کا حق ہے، اور یہ وہ عبادت ہے، امام ارشاد فرماتے ہیں والدین کی عزت کرنا، ان کی خدمت کرنا، نیکی اور احسان کرنا ایسی عبادت ہے کہ کسی عبادت کے متعلق یہ نہیں ارشاد فرمایا اللہ جلدی راضی ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے راضی ہوتا ہے اللہ، یہ نہیں فرمایا جلدی راضی ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ روزہ رکھنے سے اللہ جلدی راضی ہوتا ہے دوسری عبادتوں سے۔ آج جو عمرے کی بات کر لیں، جتنی عبادتیں ہیں تمام عبادتوں سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، لیکن کسی عبادت کے متعلق معصوم کا یہ فرمان نہیں ہے کہ اللہ دوسری عبادتوں کی نسبت اس عبادت سے اللہ جلدی راضی ہوتا ہے۔ وہ عبادت اور وہ کام صرف اور صرف
ایک ہے جس کے متعلق معصوم نے ارشاد فرمایا، اور وہ ہے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا۔ والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا ایسی عبادت ہے، ایسا فعل ہے کہ دوسری تمام عبادتوں سے یہ ایسی عبادت ہے، جو عبادت یہ کرے گا، جو بندہ یہ کام کرے گا، اللہ جلدی راضی ہوتا ہے اس سے۔ جو چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے، اس کو والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ خالق کائنات تمام مومنین مومنات کو جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت اور ان کے ساتھ نیکی کرنے کی مدد توفیق عطا فرمائے، اور والدین کے فوت ہو جانے کے بعد یہ نیکی کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ والدین کے فوت ہو جانے کے بعد ان کے ساتھ نیکیاں، ان کے لیے نیکیاں کرو، اور نیکیوں کا ثواب ان کے نام ایمن کو بطور ہدیہ کو پیش کرو۔ یہ بھی گویا کہ آپ نے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کی ہے، اس سے بھی اللہ جلدی راضی ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد